جی ریکارڈنگ لگا دیا ہے؟ جی شروع کر دی میں نے آ ریکارڈنگ. دیا، اچھا جی. تاول اور تسمیہ پڑھتے ہیں جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم. الرحيم. اچھا جی، آج ہم سورہ ذاریات یہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کا تعارف یہ ہے کہ اس کے اندر رکوع کتنے ہیں بلا؟ 3. 3. ویری گڈ. اور آیات جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 60 آیات بنتی ہیں، 3 رکوع بنتے ہیں. اور اس کا زمانہ نزول جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو ذہن میں رکھنا ہے تو وہ وہی زمانہ ہے جو سورہ قاف پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا تھا، اور وہ تھا 3 سے لے کر 5 ہجری تک. 5 ہجری کے بعد ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا، اور 3 سے 5 تک یہ بھی صورت نازل ہوئی. اور قاف، سورہ قاف کا موضوع کیا تھا؟ توحید اور آخرت. آخرت. توحید اور آخرت، اور خاص طور پر آخرت، میعاد. اس کا بھی جو ہے وہی موضوع ہے جو آخرت ہے. میعاد کا مطلب ہوتا ہے کہ دوبارہ اسی کا اعادہ کرنا اور دوبارہ اٹھانا. جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر وہی آخرت کا ذکر آئے گا، قیامت کا، اور اس کے اندر جہنم اور جنت. یہ 23 آیات ہماری جو ہے نا پہلے رکوع کے اندر آئیں گی. الفاظ اس کے اندر مشکل ہیں، تو میں نے گزارش کی تھی کہ ساتھی خاص طور پر اپنی کاپی ساتھ لے لیں، تو اس کے اوپر الفاظ کو لکھتے جائیں گے تو ذرا آسانی ہو جائے گی. تو دوسرا رکوع جو ہے اس کے اندر 5 یا 6 قوموں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے آخرت کو نہیں مانا تھا، رسالت کو نہیں مانا تھا. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن خاص طور پر رسالت اور آخرت کو نہیں مانتے تھے، جس کے اندر شروع میں کہ ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. اور اس تناظر کے اندر وہ چونکہ فرشتے قوم لوط کی طرف جا رہے تھے، ان کا بھی ذکر نام سے نہیں آئے گا، ممکن ہے تو اشارتاً آئے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آئے گا، پھر عاد اور سمود کا آئے گا، اور آخر میں دوسرے رکوع کے آخر میں نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا اور ان کی قوم کا. اور جو تیسرا رکوع ہم پڑھیں گے وہ اس کا موضوع ہے تو آخرت ہی، لیکن ساتھ توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو رسالت. یہ ہے جی بالاختصار جو خلاصہ ہمارے سامنے جو پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. جی سر. اب جو لفظ آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ پہلا ہی ہے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. یہاں جناب ایک مفہوم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اچھا، ذاریات ہم نے پہلے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ سورہ میرا خیال غالباً کاف کے اندر ہی ہے. ہاں میرے پاس، ہاں جی، کاف کا اندر ہی ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا. آگے میرے پاس نقطے ٹھیک نہیں لکھے ہوئے، وہاں لفظ آتا تھا جس کو ہوائیں وہ اپنا اڑا لے جاتی ہیں. جی سورہ جی کاف کے اندر پڑھا تھا، کل ہی پڑھا تھا سورہ کاف کے اندر. تو وہ لفظ تھا ذروہ. تو ذروہ سے
ہی بنے گا زاریات. ضرب اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، کسی چیز کو ٹکڑوں ٹکڑوں کو اڑا لے جانا. تو اس سے زاریہ جو لفظ بنے گا وہ ہوگا اڑا لے جانے والی، بکھیر دینے والی. تو یہ جو زاریات ہے یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع جمع لگ رہی. جمع. بالکل. مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے بالکل. تو لہذا اب مشکل میرا خیال ہے آسان ہو جائے گی کہ ہم نے پڑھا تھا زاروا پہلے، تو اب اس کا پڑھیں گے وزاریاتی ذروا. اب واو جو پہلی آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ قسمیہ ہے. قسم ہے. یہ قسمیہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والیاں ہیں. یہ زاریات کے اندر ہے اڑانے والیاں. جی اصل تمانی ہے اڑانے والیاں. اب وہ اڑاتی کیا چیز ہے؟ وہ آتی ہے ہوا. تو لہذا اس وجہ سے ہواؤں کو ہم درمیان میں کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے بریکٹ میں ان ہواؤں کی جو اڑانے والیاں ہیں. آگے آ رہا ہے ذروا، ترجمہ اس کا ہوا ہے اڑانا، لیکن ہم نے جو کیا ہوا ہے ذاریات ذروا، ہم نے کیا ہوا ہے جیسا اڑانے کا حق ہے. کیوں جی؟ جی ایسے. تو ہم اسی پیٹرن پر چلیں گے. تو ترجمہ بنے گا قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والیاں ہیں. کیسے؟ ذروا، جیسا کہ جیسے اڑانے کا حق ہے. حق ہے. یہاں کسی ساتھی کو سمجھ نہ آئی ہو؟ مجھے تو آ گئی سر. آپ کو آ گئی ہے. اچھا اگر کوئی ساتھی ایسا کریں تھوڑی دیر کے لیے سورہ کہف کا کے اندر ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا الریاح، اور اس سے پہلے لفظ میں بول نہیں رہا ہوں کہ غلطی نہ ہو جائے، فضا روح، تو وہاں جی فضا روح ہوتا سر. جی فضا روح. جی آپ کا نکالی اس کو. نہ سوری، تزروح الریاح. جی تذروح الریاح، تو فاصبح حشیمن، تو وہ چورا چورا ہو گئی تذروح الریاح، جس سے ہواؤں نے، آگے اس کا کیا معنی پڑا تھا؟ اڑاتی پھرتی. اڑاتی پھرتی تھیں. تو وہ جو اڑانے والیاں ہیں اسی سے زاریات بنا ہے. سارے ساتھی سمجھ گئے جی؟ بجائے ایک تو ہے رٹنا، ایک یہ ہے کہ یہ الفاظ پڑا ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر نہیں یاد تو لکھ لیں کہ زاریہ کی جمع ہوتی ہے زاریات، اور زاریہ کو کہتے ہیں اڑانے والی، وہ تو یہاں ہوگا اڑانے والیاں. تو ان ہواؤں کی قسم جو اڑانے والیاں ہیں، ذروا، جیسا کہ اڑانے کا حق ہے. اب یہ کیا اڑانے والیاں ہیں؟ ہوا کیا کیا کام کرتی ہے؟ بادلوں کو اڑاتی ہے. چلو ٹھیک ہے، بادلوں کو اڑاتی ہے. اور اگر زمین پر ہو تو گرد و غبار مٹی. گرد و غبار کو اڑاتی ہے، کوڑا کرکٹ کو اڑاتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں انہیں اڑا لے جاتی ہے. اگر وہ ہیریکین بن جائے پورے کا پورا تو وہ آگ بگولا سا نیچے سے اوپر آ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ سارے معنی اس کے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جس چیز کے بارے میں یہ قسم کھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انما توعدون لصادق، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ سچی ہے. وہ کیا ہے؟ کون سی چیز سچی ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک دین پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کا دن. مالک ہے بھلے کے دن. بدلے کا دن، ٹھیک ہے، جزا و سزا کا دن، بدلے کا دن. اور بے شک بدلے کا دن یقیناً واقعہ ہونے والا ہے. اب وہ جو واقعہ ہونے والا ہے وہ کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. لہذا کیا ہے؟ ایمان بالغیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
شروع کے اندر جو چیز بتائی ہے اس کا اس کے ساتھ ربط بنائیں گے تو ہوا کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن یہ جو چیز ہے کہ ہوا ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی کا اس پر ایمان نہیں ہے کہ ہوا نہیں ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے سر، کوئی ایسا معاملہ نہیں، سب کا یقین ہے کہ ہوا تو ہے۔ سب کا یقین ہے کہ اڑانے والی ہوا ہے، آندیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، تو اس کا یہ ذہن میں اللہ تعالیٰ نے جو تمثیل پیش کی ہے وہی پیش کی ہے کہ ایک چیز ایسی دنیا کے اندر موجود ہے جو کہ حقیقت ہے، اور جو نظر نہیں تمہارے آتی۔ حواس خمسہ کے اندر جی دکھائی نہیں دیتی لیکن وہ ہے۔ اسی طریقے سے جو قیامت ہے، آخرت ہے، دوبارہ اٹھنا، ہڈیوں کا جڑنا اور خروج اس طریقے سے ہونا، یہ بھی اسی طریقے سے، یہ بھی اللہ نے بنائی ہے جو آپ کے سامنے ہے اور دکھائی نہیں دیتی، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بتا رہا ہے قیامت کا دن، بدلے کا دن، اور جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ تم سے کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح حقیقت ہے۔ یہاں تک بات سمجھا پایا ہوں؟ جی اچھا جی، تو ترجمہ بنے گا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے، کیا آگے کہیں گے؟ ان ہواؤں کی جو اڑانے والیاں ہیں، ان ہواؤں کی جو اڑانے والیاں ہیں، ذروا جیسا کہ اڑانے کا حق ہے۔ آگے جناب، فالحاملات وقرا، تو اب قسم نہیں ہے، مطلب قسم چل رہی ہے آگے، فالحاملات، حاملہ، حاملہ کس کو کہتے ہیں؟ اٹھانے والی، اٹھانے والی، مؤنث، تو حاملات بنے گا تو وہ ہوائیں اٹھانے والیاں ہیں، وقرا، جی کیا پڑھا تھا اس کے بوجھ، معنی؟ بوجھ، بوجھ، بالکل جی۔ وہ ہوائیں اگر وقرا کے اوپر دو تنوین ہیں تو اپنا جو نکرہ ہے اس کے اوپر تنوین آ جائے تو پھر ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شدت آئی تھی، بہت زیادہ، بہت زیادہ آئی۔ بہت بڑا بوجھ اٹھانے والیاں ہیں۔ اب وہ کون سی ہے؟ جب ہم کائنات کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہوائیں ہیں جو بہت بڑا بوجھ اٹھاتی ہیں، تو وہ کمزور ہوا جس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ ٹنوں کے حساب سے بادل کے اندر پانی کو اٹھا لیتی ہیں۔ کیوں جی ایسی ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ تو یہاں بھی اب یہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ جی بالکل بالکل دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں۔ وہ پھر جاتی ہیں، کنڈنسیشن ہوتی ہے اور وہ بادل برستے بھی ہیں، تو یہ ترجمہ ہوگا فالحاملات وقرا، تو وہ بہت بڑا بوجھ اٹھانے والیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی آگے جی، تو اس میں وہ بوجھ جو ہے وہ بادل کے اندر پانی ٹنوں، کیا اگر ہمارے اوپر ہے نہیں، وہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آگے جناب ہم نے لفظ پڑھا تھا پہلے جاریہ، جاریہ چلنے والی، وہ جاریہ چلنے والی جو تھی وہ کیا چیز تھی؟ کشتی جی، کشتیاں، ویری گڈ، ہم نے پڑھا ہے جاریہ، اس کی جمع ہے والجاریات یسرا، والجاریات یسرا، جی، اور آسانی سے چلنے والیاں ہیں۔ کون؟ وہ ہوائیں۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک ٹن، میرے اوپر ڈال دیں ایک ٹن تو میں تو پتہ بن جاؤں گا، کیوں جی؟ جی تو یہاں کیا ہے کہ والجاریات یسرا، وہ ہوا کمزور، اس کے اوپر اتنے ٹن بادل، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی عقل فکر میں نہیں آئے گا یہ چیز اگر آپ اس کو پریکٹیکلی کریں گے، لیکن یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہے۔ ہوتا ہے۔
تو والجاریات یسرا، وہ آسانی سے کیا ہوگا، چلنے والیاں ہیں. چلنے والی تو ہیں. کشتیاں بھی ہم نے کیا تھا، بالکل والجاریات. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ویسے جو کی ہے نا تشریح، وہ کشتیوں کی طرف ہی لے کے گئے ہیں، لیکن ہم ہوا کو ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں آسانی آئے گی کہ وہ لے کے آسانی سے چل پڑتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے برسنا ہے، فلاں کو خالی چھوڑ دینا ہے. ایسے ہی ہے جی. جی جی تو کہیں بارش ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی. کہیں تو یہ ہے کہ وہ قحط سالی ہو گئی اور خشک سالی ہو گئی، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب وہ آ گیا فل مقسماتی. اب مقسمہ کا مطلب ہے تقسیم کرنے والی، مؤنث. تو مقسمات آ گیا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تقسیم کرنے والیاں ہیں. ہاں، تو وہ تقسیم کرنے والیاں ہیں امرا. امرا حکم کو، حکم، جی معاملہ، امرا کام. وہ کام کو کام کرنا ہے یا حکم کرنا ہے، کیا کریں وہ اس کام کو تقسیم کرنے والی ہیں. اب کام کیا ہے؟ کام ہے بارش. کام کیا ہے؟ بارش. بارش کام ہے، تو کام زیادہ بہتر رہے گا. اس کو تقسیم کرنے والی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے امر حکم دیا ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ نے بارش برسانی ہے اتنی، فلاں جگہ پہ اتنی برسانی ہے، تو وہ اسی حساب سے تقسیم کر رہی ہوتی ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد یا 4 آیات کرنے کے بعد جس کے لیے کہا ہے وہ ہے کہ انما توعدون لصادق. اب اس کو بھی ذرا دیکھ لینا ہے، میری بات توجہ سے سنیے گا. ہم پڑھتے ہیں انما، انا اور انما کے فرق، کیا فرق کیا ہوا ہے ہم نے؟ بے شک اور تاکید کے ساتھ بے شک. جی، مطلب ایک ہوتا ہے انا بے شک، اور انما ہم نے پڑھا ہوا ہے بہت زیادہ بے شک. کیوں جی؟ جی جی ایسے. مطلب جس میں کوئی شک نہ ہو. لیکن آج ہم اس کو توڑ رہے ہیں. جی یہ لکھا ایسے ہی گیا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ لفظ جب نازل ہوا تو اس طرح تھا کہ انا آگے، انا بے شک، ما تو آدونا، جو ما تو آدونا، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی. کیا بلا ہے بتائیے ذرا، اپنے جی کیسر انا. بھائی آپ بتائیں. جی انا کا مطلب ہے بے شک. ماں کو الگ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا جس کا یا جو. تو تو ادونا، ادو تم سے وعدہ کیا تم جاتا سے ہے. وعدہ کیا جاتا ہے ہاں، وہ کیا ہے؟ لصادق. لصادق، یقیناً وہ سچا ہے، بہت سچا ہے. آگے ویسے کن آ رہا ہے. بہت کیوں سچا. جی، آپ کو ویسے عربی کا مزہ آیا ہے یا نہیں آیا؟ بالکل سر. اور قرآن مجید کی تفسیر کا بھی مجھے تو یقین کرے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایسی سملیرٹی ہوا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حقیقت ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور جو آخرت ہے اس کو بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو مماثلت ہے وہ دونوں کے اندر پیدا کی، تو بہت خوبصورت لگا. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک بدلے کا دن یقیناً واقع ہونے والا ہے. یہاں تک کر لیں جی. اب جی تب ترجمہ کرتے ہیں. پہلے تو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیجئے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. جی، میں گزارش یہ کروں گا کہ جو بھی ساتھی اس کو ریوائز کریں گے وہ بسم اللہ کا بھی ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ جو ساتھی اس کو پڑھیں انہیں پتہ ہو کہ بسم اللہ ویسے نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ ہے.
جی تو اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. والذاریات ذروا، اور قسم ہے ان قسم ہے ہواؤں ان کی جو ہواؤں اٹھانے کی جو والیاں اڑانے ہیں جیسا والیاں کہ ہیں اٹھانے کا حق ہے. اڑانے کا. جی قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والیاں ہیں جیسا کہ اڑانے کا حق ہے. فالحاملاتی وقرا. تو تو وہ اٹھانے والیاں ہیں بہت بہت زیادہ بوجھ. بوجھ اٹھانے والی ہیں. بہت بڑا بوجھ اٹھانے والیاں ہیں. جی تو وہ بہت بڑا بوجھ اٹھانے والیاں ہیں. فالجاریاتی یسرا، تو وہ بے شک چلنے وہ والیاں ہیں آسانی سے آسانی کے چلنے ساتھ. والیاں ہیں. جی اور وہ چلنے والیاں ہیں آسانی کے ساتھ. پہلے اسی طریقے سے کریں گے. چلنے والیاں ہیں آسانی کے ساتھ، وہ اٹھانے والیاں ہیں بہت بڑا بوجھ. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حاملات کا معنی آ رہے ہیں، جاریات کے معنی آ رہے ہیں، اور کیا ہوگا. فالمقسماتی امرا. تو وہ تقسیم کرنے والیاں ہیں کام. کام. جی تو وہ تقسیم کرنے والیاں ہیں کام کو. انما لتوعدون، انما توعدون، بے شک جو تم انما وعدہ کیے جاتے توعدون. ہو. جی جی بے بے شک شک جس کا جس تم کا سے تم وعدہ سے کیا وعدہ کیا جاتا جاتا ہے. ہے. جی جی جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو کہ بتائے کر لیں، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ آ جائے گی آخرت قیامت آ جائے گی. تو بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لصادق، یقیناً وہ سچا ہے. یقیناً وہ سچا ہے. لہذا اس کی تیاری جناب جی انشاءاللہ کرنی ہے ضرور سر، اس کی تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ. ترجمہ نہیں پڑھنا، اس کو دماغ کے اندر دل کے اندر بٹھانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیپر پہلے ہی آؤٹ کیا ہوا ہے کہ یہ چیز ہونی ہے ہمارے اور ان لوگوں کا کہ بھئی جن کا آخرت کے اوپر یقین ہی کوئی نہیں ہے، ان کے اندر بہت زیادہ فرق ہونا چاہیے. آگے جناب. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک بدلے کا دن یقیناً واقع ہونے والا ہے. ہے. بے شک بدلے کا دن یقیناً واقع ہونے والا ہے. اس میں فاعل ہے صادق بھی، واقع بھی. جی ٹھیک ہے جی، اس میں فاعل یقیناً واقع ہونے والا ہے. اور دین یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ وہاں بھی بتایا تھا، اب بھی اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہوں آپ کو بھی. دین اور دین ان دونوں کا جو مادہ ہے وہ دال یہ نون، ایسے ہی ہے نا. جی جی دین قرض کو بھی کہتے ہیں. جی جی قرض مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا. جی بالکل. جی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ اسی کو دین بنا دیا ہے یہاں. تو یہاں یہ ہے کہ جتنا کچھ کیا ہوا ہے اس کا پورا پورا بدلہ انشاءاللہ مومنوں کے لیے جنت کا. اور جو نہیں مانتے قیامت کو اور آخرت ان کے ہاں مستحضر نہیں ہے دماغ کے اندر، اور جو جی چاہتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ ان کو دے گا اسی حساب سے. جی پروفیسر صاحب ذرا رہنمائی فرمائیے ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے. والذاریات ذروا، قسم ہے اڑانے والی ہواؤں کی جیسا کہ اڑانے کا حق ہے. فالحاملات وقرا، پھر وہ اٹھاتی ہیں، پھر وہ اٹھانے والیاں اٹھانے ہیں. والیوں کی. جی ٹھیک ہے. پھر وہ اٹھانے والیاں ہیں جیسا کہ بوجھ اٹھانے کا حق ہے. فالجاریات یسرا، پھر وہ چلنے والیاں ہیں آسانی کے ساتھ. فالمقسمات امرا، پھر وہ تقسیم کرنے والیاں ہیں کام کو. انا ما توعدون لصادق، بے شک تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ وعدہ جس سچا ہے. کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. جی انما توعدون لصادق، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ وعدہ یقیناً سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک بدلے کا دن واقع ہونے والا ہے.
اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. ہاں اب جی اللہ تعالیٰ نا آج وکیبلری اللہ نے کافی دے دی ہے. اللہ کا جی کرم مہربانی، اللہ کے الفاظ ہیں، ہم نے یاد کرنے ہیں. پریشان نہیں ہونا. کیوں جی؟ جی انشاءاللہ. بالکل پریشان نہیں ہونا. اس وجہ سے کہ اگر ہمیں دوبارہ بھی پڑھنا پڑا نا اگر الفاظ کی وجہ سے، تو ہم اپنی سپیڈ جو ہے اس کو سلو کر لیں گے. لیکن خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ یہاں آ رہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں حبک. جی میں نے حبک دیکھا ہے خود. حبک، اب حبک کیا چیز ہے ذرا دیکھیں. منظر بڑا پیارا ہے. آپ میں سے مجھے یہ بتائیے کہ ریگستان کے جو ڈیونز ہیں بڑے بڑے ڈھیر، اس پر کوئی آپ ساتھیوں میں سے گیا ہے جب ہوا چل رہی ہوتی ہے؟ نہیں سر. نہیں گیا. آپ نہیں گئے، آپ نہیں گئے. اچھا میں گیا ہوں ریگستان کے اندر. یقین کریں کہ ایک دفعہ مطلب الائن سے دبئی آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا بڑے بڑے ڈیونز ہیں. جب واپس آئے تو وہ ڈیون نہیں تھا. تو میں گاڑی سے نیچے اترا، جا کے دیکھا تو وہ لہریں جو تھیں نا وہ بنی ہوئی تھیں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ایسے. ان لہروں کو کہتے ہیں حبک. وہ جو ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے اوپر وہ. ورنہ یہ ہے کہ گوگل کے اوپر لکھیے گا جی کہ مجھے دکھائیں کیا جی ڈیزرٹ لائنز جی، تو وہ پتہ چلے گا. اگر یہ نہیں تو آپ کراچی تو گئے ہوں گے، سمندر دیکھا ہوگا. جی جی اب سمندر کی جو جس جگہ پہ نزدیک ہوتا ہے لہریں بنتی ہیں، وہاں بھی یہ ریت کے اوپر لہریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. جی جی سر. یہ دیکھیے. نشان بابا. اچھا اگر نہیں دیکھی تو میں اور آسان کر دیتا ہوں. لہریں بذات خود اوپر نیچے ہوتی ہیں. کیوں جی؟ جی بالکل. جی لہریں پانی کی وہ بذات خود اوپر نیچے ہوتی ہیں. یہ جو اوپر نیچے ہونے والی تصویر ہے نا، اس کو حبک کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حبک. حبک. اور یہ لہریں کیا ہوتی ہیں؟ وہ راستہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آدمی باقاعدہ ان لہروں کے اندر چل بھی لیتا ہے جی. اور وہ جو رافٹنگ کرتے ہیں یا کشتی رانی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ جو لہر بن رہی ہے اس کے درمیان میں سے جانا ہے یا اوپر میں سے جانا ہے، یہ ان کو پتہ ہے. اب ہم آتے ہیں یہاں آسمان کی طرف. بادل ہیں اوپر، دیکھیں بادل. تو بادل کے اندر بھی اس قسم کی اوپر نیچے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جی ہوتے. ہاں، وہ جو شکل ہے نا حبک کی کہ جو بادل اوپر نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ زیادہ بھاری ہو گیا پانی تو وہ نیچے ہو گیا، کسی جگہ پہ ہلکا ہوا تو وہ اوپر ہو گیا. وہ بادلوں کی جو ایک شکل ہے وہ بھی تو یہاں وہ نظر آ رہی ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. اب اس کا ترجمہ بڑا آسان کریں گے. اور آسمان کی قسم، اور آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے. اب آپ راستوں والا اگر میں سارا نہ بتاتا آپ کو تو حبک کے معنی نہیں آنے تھے، ورنہ وہ سبیل بن جاتا. جی جی سبیل بھی تو راستہ ہوتا ہے نا. جی لیکن حبک جو ہے وہ لہردار راستہ ہوتا ہے آسمانوں کے اوپر بادلوں کے اندر. یہ دیکھیں گے تو وہ چیز نظر آئے گی، اور وہ ایک حقیقت ہے سامنے نظر آ رہی ہے بالکل. اور وہ کس نے بنائی؟ انسان نے؟ نہیں اللہ کس نے. نے بنائی؟ اللہ اللہ تعالی سبحانہ نے. و تعالی. تو اللہ نے تو ساری کائنات آپ کے سامنے میرے سامنے رکھ دی ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. اور آسمان کی قسم جو کہ اوپر نیچے، میں لفظ اپنے پاس سے لگا رہا ہوں ورنہ لفظ اس کا صرف راستوں والا ہوا ہے، لیکن حبک کے اوپر وہ جو لہروں کا اوپر نیچے ہونا ہے وہ حبک کے اندر موجود ہے عربی زبان کے اندر. مجھے اجازت دیتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اوپر نیچے
راستوں والا ہے، جی جی یا بالکل کہہ رہے ہیں کہ راستوں والا، جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جی، اوپر نیچے راستوں والا ہم کر سکتے ہیں سر، کیونکہ وہ لہریں سی تو بنی ہوتی۔ جی ٹھیک ہے، تو اوپر نیچے والا اگر ہمیں بریکٹ میں کر کے لہروں والے راستوں والا ہے تو لہر تو اوپر نیچے پتہ چل جائے گا، لہروں والے راستوں راستوں والا ہے۔ راستوں والا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم، اب یہ تم کون ہے؟ یہ ہے وہ کفار یا مشرکین جن کا میعاد یا آخرت کے اوپر یقین نہیں تھا، وہ اس بارے میں مختلف کا مطلب ہوتا ہے اختلاف رکھنے والا، تو انکم ہے تو بے شک تم بات میں یقینی طور پر اختلاف رکھنے والے ہو۔ مثلا کوئی قرآن مجید کو کہتا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کہ آپ شاعر ہیں، اب اگر تو وہ شاعر تھے، یقینی طور پر ان کے ذہن میں تھا، تو وہ انہیں کاہن نہ کہتے، کیوں جی؟ جی اگر وہ بھی تھا تو کذاب نعوذ باللہ نہ کہتے، کیوں جی؟ جی یہ ان کا بار بار نام تبدیل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نے کبھی ایک لفظ کو کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ میں یہ غلط کہہ رہا ہوں، وہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے، لیکن تمہارے اندر بات کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تو کہا، اب وقت 58 منٹ ہو رہے ہیں، تو یہ کہ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم یقینی طور پر اختلاف رکھنے، بات میں اختلاف رکھنے والے ہو۔ قول مختلف کا مطلب کیا میں کہہ رہا ہوں؟ بات میں اختلاف رکھنے والے۔ اختلاف رکھنے والے۔ ہاں، کوئی ممکن ہے یہ بھی اختلاف ہو، کوئی کہتا ہوگا کہ یار ہو تو سکتا ہے آخرت ہو، دوسرا کہے گا نہیں نہیں میں شک میں ہوں، تیسرا کسی اور رائے کا ہوگا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ آگے ہے جی یؤفک عنہ، الفاظ افق پڑھا ہوا ہے ہم نے جی، جی افق بہتات یؤفک، لگانا، جھوٹ بولنا۔ جی جھوٹ بولنا بھی ہے، تو یہاں یؤفکو کو فانا تؤفکون کا مطلب کہ آپ تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، پڑھا تھا نا؟ جی جی تؤفکون کا پھیرا جانا بھی ہے، جی جی تؤفکون اسی سے ہی ہے، یؤفکو پھیرا جاتا ہے جی، جی تو یؤفک عنہ پھیرا جاتا ہے اس سے، اس کون ہے؟ اس قرآن سے جی، جی اس حقیقت سے، من افق جو پھیرا گیا جی، مطلب کیا ہے کہ جو پھیرا گیا، جس کا اپنا مائنڈ جو تھا وہ نہیں چاہا اس کو قبول کرنے کے لیے، اور اس نے اپنے مائنڈ کو پھیر لیا تو وہ پھیرا گیا، وہ ہے نا من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر، تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ تو تم نے جب اپنے آپ کو پھیر لیا ہوا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو جب انہوں نے خود اپنے آپ کو ٹیڑھا کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی جی تو یہاں یہ ہے یؤفک عنہ، وہ جی اس قرآن سے کر لیتے ہیں، وہ اس قرآن سے پھیرا گیا، من افق جو پھیرا گیا، جب پھیرا جاتا ہے کہیں گے یؤفک، پھیرا جاتا ہے اس قرآن سے، من افق جو پھیرا گیا، یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا، جی ٹھیک ہے جی؟ جی جی یہاں تک ہم کر رہے ہیں، اب میرے پڑھتے ہیں جی والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی آسمان کی جو قسم، لہروں اوپر والے نیچے راستوں والا ہے۔ جی، اور قسم ہے آسمان کی بریکٹ میں جو لہروں والے راستوں ذات والا ہے، انکم لفی قول مختلف،
بے شک تم بے شک بات تم میں یقیناً اختلاف یقینی کرنے طور والے پر ہو، اختلاف بے کرنے والے شک تم بات میں یقینی طور پر اختلاف کرنے والے ہو، یؤفک عنہ من افک، پھیرا جو جاتا بات ہے میں اس پھیرا قرآن جائے سے جو جو پھیرا گیا۔ پھیرا گیا جی پھیرا جاتا ہے اس قرآن سے، اس حقیقت سے، ہو کی ضمیر، جی پھیرا جاتا ہے اس سے، من افق جو پھیرا پھیرا گیا، گیا۔ یہی ترجمہ بنتا ہے۔ تو 3 منٹ ہیں باقی، 4 ایک منٹ تو ہم پڑھ سکتے ہیں ویسے، اگر کہتے ہیں تو میں 3 آیات اور پڑھ لیتا ہوں جی میرا خیال ہے پڑھ لیجیے۔ جلدی۔ قتل الخراسون، پہلے پڑھا ہوا ہے خراسون، قیاس آرائیاں، اندازے لگانا، پہلے جی پڑھا ہے جی۔ جی قتل الخراسون، کہ قیاس آرائیاں کرنے والے ہلاک کر دیے گئے، ہلاک کر کر دیے گئے۔ دیے گئے، لکھ دیا گیا ہے کہ جو اپنی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کو نہیں مان رہے، تو وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو، اب غمرہ جو ہے نا یہ کافی بحث طلب ہے، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں کریں گے، لیکن ابھی کیا کہیں گے؟ غمرہ مدہوشی، پڑھا نا غمرہ، غمرۃ جی الموت، جی جی وہ مدہوشی میں ہیں، ساہون بے خبر ہیں یا بھولے ہوئے ہیں، جی یسألونک ایان یوم الدین، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا، یہاں تک کرتے ہیں جی۔ قتل الخراسون، ترجمہ کیا سرائیاں ہاں کرنے کرنے والے والے ہلاک ہلاک کر کر دیے دیے گئے۔ گئے۔ جی قیاس آرائیاں کرنے والے ہلاک کر ہلاک دیے کر گئے دیے یا گئے۔ مارے گئے، یہ جی ہلاک کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ الذین هم فی غمرۃ، وہ وہ لوگ جو لوگ جو غفلت میں وہ مدہوشی میں لوگ جو ہیں، مدہوشی میں ہیں، ساہون، بھولے غفلت ہوئے ہیں، بھولے ہوئے۔ غفلت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ساہون بھولے ہوئے ہیں زیادہ بہتر ہے گا جی۔ یسألون، وہ وہ تجھ سے سوال پوچھتے وہ ہیں سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین، کہ بدلے کا دن کب ہوگا۔ بدلے کا دن کب ہوگا۔ اب جناب آپ کیسر بھائی ذرا دیکھیے گا جی کہاں تک بسم پہنچتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوَا، اور ان ہواؤں کی قسم جو اڑانے والیاں ہیں جیسا کہ اڑانے کا حق ہے۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، تو وہ اٹھانے والیاں ہیں بھاری بوجھ۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، تو وہ جاری ہیں، جو جاری رہنے والیاں ہیں وہ آسانی۔ آسانی سے چلنے والیاں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ آسانی سے چلنے والیاں ہیں۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، تو وہ تقسیم کرنے والیاں ہیں کام کو۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً سچا ہے۔ ان الدین لواقع، وَإِنَّ الدِّينَ، سوری، وَإِنَّ الدِّينَ لواقع، اور بے شک بدلے کا دن یقیناً قائم واقع ہونے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور آسمان لہروں والے راستوں والا ہے۔ نہیں انکم، کی قسم، اور آسمان کی قسم جو جو لہروں والے راستوں والا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم بات میں یقیناً اختلاف کرنے والے ہو۔ یوفکو عنہ، پھیرا جاتا ہے اس قرآن سے، من افک، جو پھیرا گیا۔ قتل الخراسون، کیا سرائیاں کرنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو مدہوشی میں ہیں اور اور بے خبر ہیں یا بے بھولے ہوئے خبر ہیں۔ ہیں، بھولے ہوئے۔ یسألون ایان یوم الدین،